اسلامی میں جو علماء کرام شریک ہیں یہاں موجود ہیں، وہ دعا کے بعد استادی مفتی محمد عاطف حنفی صاحب سے ملاقات کر لیں۔ اس نشست کے آخری کڑی اور آخری بیان کے لیے میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا بشیر احمد کلیار صاحب حافظہ اللہ، خلیفہ مجاز متکلم اسلام حضرت الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا يَشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سارے بھائی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لقمان حکیم کا بڑا عجیب و غریب قول نقل کیے ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کی صحبت سے میں فیضیاب ہوا ہوں۔ میں نے 4000 انبیاء کی صحبت کا خلاصہ 8 چیزیں نکالی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو، یعنی اس کا ظاہر باطن صحیح کرو گے۔ نمبر 2، 3 مجلس میں بیٹھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، کسی کے گھر جاؤ، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ نمبر 7، کسی کے ساتھ احسان کرو، اس احسان کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ نمبر 8، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، اس کی زیادتی کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ یہ 8 تو زیادہ ہیں، لیکن ایک بات کرتے ہیں، رزق حلال اور حرام۔ حدیث میں آتا ہے طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ کلمہ نماز روزہ حج عبادت قبول نہیں کرے گا۔ بس حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرام کھانے میں 4 نقصان ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ بندہ حرام کھاتا ہے، اس سے اس کے دل سے نور نکل جاتا ہے۔ دوسرا، یہ حرام کھاتا ہے، اس کی طبیعت میں سستی اور کیلی آ جاتی ہے۔ نمبر 3، یہ حرام کھاتا ہے، اس کے دل میں ہر وقت برے برے خیالات اور برے برے جذبات اٹھتے ہیں، برے کاموں کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس کی طبیعت آہستہ آہستہ نیکی سے ہٹتی جاتی ہے۔ حرام کھانے میں خلاصہ یہ ہے کہ حرام کھاتے کھاتے یہ بندہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ رزق حلال ایک ایسی نعمت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں دعائیں کرتا چلا جاؤں، میرا رب میری دعاؤں کو قبول کرتا چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سعد اطب مطعمکا تکم مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنے کھانے کو حلال اور پاک بنا لو، پھر تم دعائیں مانگتے چلے جاؤ گے، آسمانوں کا رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا چلا جائے گا۔ ہمارے دیوبند کے بڑے بزرگ حضرت شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بزرگ تھے۔ حضرت جنگل سے گھاس کاٹ کر لاتے تھے اور آ کر اس کو فروخت کرتے تھے، اور لینے والے حضرت کی گھاس کو لینے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جو گھاس کی گٹھڑی ہوتی جو ہاتھ لگا دیتا، حضرت اسی کو دیتے تھے، اور وہ گٹھڑی 4 آنے میں بیچتے تھے۔ پھر 4 آنے کو تقسیم کرنے کے اللہ کے پیارے بزرگوں نے عجیب طریقہ بنایا ہوا تھا۔ ایک آنا اپنی بیٹی کو دیتے تھے، ایک ہی بیٹی تھی، ایک آنا غریب غربوں کو دیتے تھے، ایک آنا
اس کو اپنے گھر کے خرچ پہ خرچ کرتے تھے اور ایک آنے سے علماء دیوبند کی دعوت کرتے تھے، جن میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، حضرت شہید احمد گنگوئی رحمہ اللہ اور حضرت رفیع الدین رحمہ اللہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ۔ یہ ہمارے بزرگ فرماتے کہ ہمیں شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی پورا مہینہ انتظار رہتی کہ حضرت کب وہ دعوت کریں گے، یا تو حضرت کھانا پکا کر لاتے یا پھر پیسے دے دیتے، یہ حضرات خود کھانا بناتے۔ فرماتے حضرت مولانا یعقوب احمد رحمہ اللہ وہ کھانا پکانے کے بڑے ماہر تھے، جب یہ پیسے حضرت دے جاتے تو سارے حضرات فرماتے حضرت آپ کھانا تیار کریں، تو حضرت مولانا یعقوب احمد نانوتوی رحمہ اللہ پہلے غسل کرتے، پاک صاف لباس پہنتے، پھر کھانا تیار کرتے۔ پھر یہ ہمارے حضرات فرماتے کہ اس پاکیزہ کھانے کی برکت یہ ہوتی کہ اللہ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دیتا، پوری راتیں ہماری اللہ کے ذکر اور تہجد میں گزر جاتی تھی۔ رزق حلال امیر دوست محمد صاحب رحمہ اللہ ایک کابل کے بادشاہ گزرے ہیں، ان کی بیوی کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ان کے ملک پہ ایک بادشاہ نے حملہ کر دیا، تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو فوج دے کر ان کے مقابلے میں بھیج دیا۔ یہ دور تو نہیں تھا ابھی جو ٹیلی فون نیا دور آگے ہے، وہ تو بڑے مدت کے بعد اطلاع ملتی تھی، اطلاع ملی کہ تیرے بیٹے کو شکست ہو گئی ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہو کر محل میں آیا، بیوی نے پوچھا امیر المومنین حضرت خیر تو ہے، کیوں پریشان ہو اتنے؟ کہا پریشان اس لیے ہوں کہ میرے بیٹے کو شکست ہو گئی ہے اور دشمن میرے ملک پہ چڑھائی کرتا چلا آ رہا ہے، یہ عوام کیا کہے گی، کس نالائق کو اس بندے نے اپنا جانشین مقرر کر دی۔ جب یہ بات سنی تو بیوی کہتی ہے امیر المومنین تیری CID جھوٹ بولتی ہے، میرا بیٹا جان دے سکتا ہے لیکن میدان جہاد سے شکست نہیں کھا سکتا۔ بس کہا مجھے اطلاع ہے، فرمایا جھوٹ ہے۔ بادشاہ چلا گیا، چند دنوں کے بعد خوش آیا، کہتا ہے بیوی مبارک ہو، میرے رب نے میرے بیٹے کو فتح عطا کر دی ہے اور میرا بیٹا فاتح بن کر واپس آ رہا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے مجھے CID بتا رہی تھی اور تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا امیر المومنین یہ میرا اور میرے رب کا ایک راز ہے، میں بتانا چاہتی نہیں۔ اصرار کیا، فرمایا جب اصرار کرتے ہو تو بتا دیتی ہوں۔ جب اللہ نے مجھے بیٹے کی امید لگائی، میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ میرا اللہ جب تک میرے پیٹ میں یہ بچہ رہے گا میں ایک لقمہ منہ میں ایسا نہیں جانے دوں گی جس کے حرام اور حلال ہونے میں شبہ ہوگا۔ بس پھر میرا بچہ پیدا ہو گیا، میں نے بچے کو 2 سال دودھ پلایا، میں نے ایک وقت بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، میں کیسے مان جاؤں کہ میرے بیٹے کو شکست ہو جائے گی؟ تو اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے ایک جھونپڑی کے پاس پہنچے ہیں، بیوہ عورت ہے، یتیم بچی ہے، گزارا دودھ پر ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی القل ما فی اللبن، دودھ میں پانی ڈال دے، دودھ زیادہ ہو جائے گا، پیسے زیادہ ملیں گے۔ بیٹی کہتی امی حضرت عمر فاروق کا کوڑا بڑا سخت ہے، امیر المومنین دروازے پہ کھڑے ہیں۔ جب یہ بچی بات سنتی ہے تو عرض کر، بچی نے کہا امی حضرت عمر کا کوڑا بڑا سخت ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی آدھی رات کا وقت ہے، بھلا عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ عرض کی امی اگر عمر نہیں دیکھ رہا پر عمر کا خدا جو دیکھ رہا ہے۔ بس امیر المومنین دروازے پہ کھڑے ہیں، دامن اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے اللہ ایسی بیٹی عطا فرما جو اس یتیمی اور غربت میں رہ کر اس جھوپڑی کے اندر تیرے دل میں اتنی محبتیں اور خوف رکھتی ہے۔ بس چلے گئے، صبح تشریف لاتے دستک دی، مائی باہر آئی، فرمایا مائی ذرا اپنی بیٹی کو بلاؤ۔ بیٹی آ گئی، فرمایا بیٹی جو تیری اور تیری ماں کی رات کو گفتگو ہوئی وہ گفتگو بیان کر۔ بس ماں کانپنے لگ گئی، پتہ نہیں میرے ساتھ بنے گا کیا، کیونکہ فرمایا عمر میرے اللہ نے تجھے یہ مقام دیا ہے، تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستے تبدیل کر جاتا ہے۔ بس عمر کتنی بڑی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ تم میں اور عمر فاروق میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے
تمہاری سب کی رائے ایک طرف ہو جائے، عمر فاروق کی رائے ایک طرف ہو جائے، لیکن جب آسمانوں سے قرآن اترے گا، قرآن پاک اس رائے کی تائید کرے گا جو رائے عمر فاروق کی رائے ہوگی۔ بس جب بیٹی نے یہ کہا کہ ماں نے کہا دودھ میں پانی ڈال دے، میں نے کہا امی حضرت عمر فاروق کا کوڑا بڑا سخت ہے، ماں نے کہا آدھی رات کا وقت ہے، بھلا عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو میں نے کہا امی اگر عمر نہیں دیکھ رہا پر عمر کا خدا جو دیکھ رہا ہے۔ بس اللہ ایک اپنے ولی کو الہام کرتے ہیں، میرے پیارے بندوں کو کہہ دو گناہ کرنے لگتے ہو ان دروازوں کو بند کر لیتے ہو جن دروازوں سے مخلوق دیکھتی ہے، اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے ہو جس دروازے سے میں آسمانوں کا رب دیکھتا ہوں۔ بس بندوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے ہو، میرے سامنے گناہ کرتے ہو۔ آپ دیکھو رزق حلال، امیر المومنین درخواست دیتے ہیں مائی اگر مہربانی کر سکتی ہے تو یہ بیٹی مجھے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دے دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے بڑے خاندان کی وجہ سے، اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، جب بھی نکاح کرنا ہے تو سب سے پہلے دین کو مد نظر رکھنا۔ درخواست قبول ہو گئی، بچی کو بھائی بہو بنا کر گھر لے گئے، صبح عدالت کو چلتے تو فرماتے بیٹی ایک دفعہ رات والی پھر گفتگو بیان کر۔ بیٹی وہی کہتی ماں نے کہا دودھ میں پانی ڈال دے، میں نے کہا امی حضرت عمر فاروق کا کوڑا بڑا سخت ہے، ماں نے کہا بیٹی آدھی رات کا وقت ہے، بھلا عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو میں نے عرض کی امی اگر عمر نہیں دیکھ رہا پر عمر کا خدا جو دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین اپنے گریبان کو پکڑ کر فرماتے عمر اس بچی نے تیری زندگی کو سنوار کے رکھ دی ہے، ابھی تو نے عدالت میں بیٹھنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، لیکن عمر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا، اگر فیصلے میں تجھے اور کوئی نہیں دیکھ رہا پر عمر تجھے تیرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو جتنے آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور ہماری دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا ہے کہ یہ ہمارے مرکز کے اساتذہ اور طلباء جس طریقے آپ سارے میزبانوں کی خدمت کریں اللہ ان کو اس کا اجر دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی۔ یہ اتنی بڑی مبارک مجلس تھی جس میں آپ دور دراز سے چل کر آگے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہا الا ناداہم مناد من السماء ان قوموا مغفور لکم قد بدل سیئاتکم حسنات۔ فرمایا جس جگہ پہ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، آسمانوں سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے لوگوں تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ رب نے صرف معاف نہیں کیے، رب نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیے۔ بس